السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ قربانی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اور خوش نصیب مسلمان اپنی واجب قربانیوں کے لیے اور نفل قربانیوں کے لیے جانور بھی خرید کر لے آ رہے ہیں اور حصے بھی ڈال رہے ہیں، تو ایسے میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے خود تو قربانی نہیں کرنی ہوتی اور دوسروں کی قربانی میں بھی وہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم نے خود تو قربانی کرنی نہیں ہے، لہذا تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں، آپ جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں، آپ اس کی جو رقم ہے وہ آپ کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ لاکھوں روپے کے جانور خرید کر کے آتے ہیں اور اسے جو ہے وہ چھری پھیر دیتے ہیں، تو آپ وہی رقم اٹھا کے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ کسی یتیم بچی کا جو ہے وہ نکاح کیوں نہیں کروا دیتے؟ اسے جہیز کیوں نہیں دے دیتے؟ تو اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ غریب کا درد انہیں قربانی میں اٹھتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ شرعی حوالے سے یہ بات کہاں تک درست ہے اور کہاں درست نہیں ہے، اور تنقیدی حوالے سے اس کا جائزہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے، یعنی وہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد رقم اس کے پاس موجود ہے یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، اس کا مالک ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے۔ اس کے تفصیلی احکام پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، قربانی کس پر واجب ہے، میرے چینل پر موجود ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آخر میں دیکھیے گا۔ بہرحال اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو تو قربانی کے دنوں میں اسے قربانی ہی کرنا ہوگی۔ وہ اگر غریب کو پیسے دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، غریب کی مدد کر دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، ناجائز و گناہ ہے، اسے قربانی ہی ادا کرنا ہوگی، کوئی اور صورت اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تب بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل ہے، لہذا اس صورت میں بھی قربانی ہی کرنا ہوگی۔ اب رہی غریب کی مدد، تو غریب کی مدد صرف پیسے سے نہیں بلکہ گوشت سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ قربانی کا سارا گوشت صدقہ کر دیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، آپ ان کے علاقے میں جائیں، جانور وہاں لے جائیں، وہیں قربانی کریں اور وہیں سارا گوشت آپ تقسیم کر کے آ جائیں، تو یہ غریب کی مدد ہے بالکل۔ اب جب آپ نے غریب کو گوشت دے دیا تو وہ اس کا مالک ہے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ اس کو کھائے، چاہے تو اس کو بیچ دے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک مدد کی صورت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر واجب تو ایک قربانی ہوتی ہے لیکن وہ 4 5 10 قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنی واجب قربانی کو ادا کرنے کے بعد جو بقیہ اضافی قربانیاں کرتے ہیں، نفل قربانیاں جو کرتے ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ قربانی کے بجائے جو ہے وہ صدقہ کر دیں اس کی قیمت، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ آپ نے جو رقم جانوروں کی خریداری میں لگانی ہے وہ ساری رقم اٹھا کے آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں، غریبوں کی مدد کر دیں، تو ایسے شخص کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ قربانی کا حکم میں نے یا آپ نے نہیں دیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اب یہ مشورہ کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو اپنے علم سے معلوم ہے کہ کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون غریب تھا، کون ہے، کون رہے گا، اس کے باوجود بھی اللہ نے قربانی کا حکم دے دیا۔ بحیثیت مسلمان رب کی نافرمانی کرنا یہ بہت ہی غلط کام ہے، اور اپنی اٹکل سے جو ہے وہ اس پر اعتراضات قائم کرنا یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے، لہذا ایسے شخص کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے کام میں، نیکی کے کام میں ہی آپ کو غریب کی مدد یاد آتی ہے، بے حیائی، نافرمانی اور رب کی معصیت کے کاموں میں بے حیائی نظر نہیں آتی، کہ جب فلمیں اور ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اور لاکھوں کروڑ روپے، اربوں روپے وہاں خرچ کیے جا رہے ہیں، آپ کو وہاں غریب کی مدد یاد نہ آئی؟ آپ کو بے حیائی اور ناچ گانے کی جو پروگرامز کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، آپ کو وہاں غریب کی مدد یاد نہ آئی؟ صرف قربانی پر ہی آپ کا سارا نزلہ اترا ہے؟ تو اپنی عقل کا علاج کروائیے، کسی اچھے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیجئے اور اپنی عقل کو جو ہے وہ ایک طرف کیجئے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے کہ قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی ہی کرنی ہے، دوسری بات ہے ہی نہیں۔ تو
امید ہے میری بات آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.